یہ جو کتاب ہے نبراس، یہ کمپلسری علوم میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پرواز کی روحانی طور پہ، اور آپ پرواز کرتے کرتے 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ آواز آئی کہ اے ابو الحسن کس طرف کا ارادہ ہے، اتنی اونچی اور اتنی بڑی پرواز کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ اے مالک، معراج کی رات جس عرش پر تیرے حبیب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش پہ چلا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا جہاں معراج کی رات میرے حبیب کے قدم آئے تھے۔ تو جس کے قدموں کی اتنی وسعت ہو، ان کے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ تو عقل کا جو ترازو ہمیں دیا گیا، اس ترازو کے اندر یہ سفر معراج یہ سما نہیں سکتا، کیونکہ عقل کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، ہر چیز بتائی نہیں جاتی۔ آپ میں سے جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، امپلائر ہیں، کوئی کام کاج کرتے ہیں یا باپ ماں ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جاتی۔ لوگ سوچتے سمجھتے رہ جاتے ہیں، خود سے گیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر ایک کو جا کے تو نہیں بتائیں گے کہ یار ادھر آؤ سنو، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ اس طرح کر رہا ہوں۔ تو یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جو عوام کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے، تو اس پہ بہت زیادہ اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بلند ہے۔ ایک عالم صاحب نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم بی بی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ رہے ہو، سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے آگے چلنے والے کو بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو انہیں کی ذات اقدس ہے۔ تو معراج پر اتنی بلندی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی ہے، 34 ٹائمز، جن میں 33 بار وہ قلبی معراج ہے، اور 1 بار سر کی آنکھوں سے آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور یہ ان کی پریارٹی اور انہی کا ایک رتبہ ہے، دنیا کے اندر کسی اور مخلوق کو یہ بات، یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ کس طرح دیکھا، کس سمت میں دیکھا، دیکھنے کے لیے ویژیبل ہونا ضروری ہے، کوئی سالڈ چیز ہونا ضروری ہے، بات وہی آ جاتی ہے عقل کی، عقل کے گھوڑے اس میں نہ دوڑائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا لیلۃ المعراج کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، اتنی بار ریپیٹ کیا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ ہاں دیکھا، اصرار کے ساتھ ریپیٹ کیا۔ تو اس رات معراج پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑا کچھ عطا فرمایا اور جھولیاں بھر دیں، اور اتنے خزانے، اتنا علم، اتنی معرفت عطا فرمائی کہ انسان ان کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایتیں، اینڈ مچ مچ مور۔ اور دینے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ پیارے جو کچھ تجھے دیا، اختیار ہے کہ تو جو مانگے، آج تو جو مانگے میں عطا فرماؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے رب، میں ہر جگہ تجھے رب کہتا رہا، میں نے مکے میں تجھے رب پکارا، میں نے مکے میں خانہ کعبہ کے اندر تجھے رب پکارا، یہ مجھے ظلم و ستم کرتے ہیں، میں اس کے سامنے بھی تجھے رب پکارتا ہوں۔ آج میری ڈیمانڈ یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تو مجھے بندہ کہہ کے پکارے، عبد، بندہ خاص، سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ، بندہ بندہ بن جائے، اور کیا چاہیے؟ معبود کا بندہ بن جائے۔ ایک کریڈٹ ہے اس کا مطلب، دس از این ایوارڈ، دس از اے ٹرافی، دیٹ یو سے میں بندہ، پراپر بندہ، بندہ ہوز بندہ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے پھر بندہ کہہ کر پکارا۔ تو یہ جو سفر معراج ہے اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو تمام نبیوں کو کمالات ملے، وہ سارے کمالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، سجدہ کرنا ایک فعل ہے، اور درود بھیجنا یہ ایک اور فعل ہے۔ سجدہ ون ٹائم ایکٹیویٹی تھی، ایک دفعہ سجدہ ہوا پھر ختم ہو گیا، ایسا ہی ہے، لیکن درود یہ تو چل رہا ہے، ابدی ہے۔ اور سجدہ کرنے والا کون تھے؟ فرشتے۔ اور درود کون بھیج رہا ہے حضور پر؟ مومن بھی، فرشتے بھی، اور رب تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے۔ تو یہ ایک پریارٹی، اور تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ آپ پر جمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر ابھی جاری ہے، ان کا ذکر ابھی جاری ہے، اور اگلے جو ہمارے خطبے ہوں گے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں گئے تھے، وہاں پر آپ نے اپنی چھڑی ماری
تو وہاں سے چشمے جاری ہو گئے. دس از اے میریکل. اور پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے, اور پتھروں سے چشمے جاری ہو جانا یہ آپ کا معجزہ ہے. صلح حدیبیہ میں, حدیبیہ کے دن مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنی انگلیاں رکھی تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا کوہ طور پہ جا کے, بڑی سعادت کی بات ہے. اور جب فرمایا موسیٰ اپنے وعدے کے مطابق کوہ طور پر آئے اور پھر کلام فرمایا, پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس سے کلام کر رہا ہوں اس کو دیکھوں. عرض کی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اصرار کیا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے, اس پہ تجلی آئے گی, اگر پہاڑ سلامت رہا تو بھی مجھے دیکھ لینا. اور وہ ایک تجلی تھی, وہ پہاڑ سرما بن گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب دیکھیے یہاں پر مختلف کمپیریزن کریٹ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنے حبیب سے کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب مجھے اپنا دیدار کرا, میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اور شفا میں 1000 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ایسی کتاب نہیں ہے. بہت کمال کتاب ہے قاضی ایاز مالکی کی. اس میں لکھا ہے جبریل مجھ سے جدا ہوئے, آوازیں منقطع ہو گئی اور میں نے اپنے رب کا کلام سنا. وہ فرما رہا تھا اے محمد اور قریب آ جا. تجلی پڑی پہاڑ پر, پہاڑ پاش پاش ہو گیا. لیکن اس تجلی اور کلام کا اثر کیا ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں ایسا نور آ گیا کہ وہ ایک فرسخ یعنی 20 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر چلتی کالی چونٹی کو اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. اتنا زیادہ اس ایک تجلی کا اثر آپ کی آنکھ پر ہوا. لیکن کیا تھا کہ سیاہ چونٹی ہے, 30 میل کے فاصلے پر آپ اس چونٹی کو اندھیری رات میں اندھیرے پہاڑ پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو تجلی پڑی, دیدار نہیں ہوا. کلام ہوا, دیدار نہیں ہوا. اور تاب بھی نہ لا سکے, بے ہوش ہو گئے. آنکھ میں اتنی طاقت آ گئی. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کر لیا تو واقعہ معراج کے بعد آپ کی ویژن کا حال کیا ہوگا, آپ کی بصارت کی طاقت کتنی ہوگی, جسٹ امیجن. محترم سامعین اکرام, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. تو معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو اس میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریمیسی سب کو دکھا دی جائے. Now just consider this word supremacy. You know what is supremacy? Supremacy. What is supremacy? جب چیف آف دا آرمی اسٹاف نیا رین اسٹیٹ ہوتا ہے, پرانے چلے گئے, نئے چیف آئے, تو گارڈ آف آنر ملتا ہے نا, ساروں کو بتایا جاتا ہے, ہر جگہ پہ جا کے تعارف ہوتا ہے, یہ سب سے بڑے ہیں, یہ چیف ہیں, بیچ دیکھو چیف ہے, جو کہیں گے وہ ماننا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو حضور چیف ہیں, امام الانبیاء ہیں. معراج پر یہ سپریمیسی دکھائی جا رہی ہے ساروں کو. زمانوں پر آپ نبی ہیں, اب آپ خاتم النبیین ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام جب لے کر چلتے میرے آقا علیہ السلام کو, تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پر پہنچے. یہاں پر سارے نبی اکٹھے ہیں, حضور امامت پر آ گئے, ثابت ہو گیا امام الانبیاء ہیں. آسمانوں پر سارے فرشتے اکٹھے ہیں, اذان ہوتی ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل آگے ہو کے امامت کرائیں گے, لیکن جبریل حضور کا ہاتھ برکت حاصل کرتے ہیں اور حضور کو امامت پر کر دیتے ہیں. ثابت ہو گیا فرشتوں کے امام ہیں. جہاں جہاں حضور جا رہے ہیں وہاں پہ سپریمیسی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے, سپریمیسی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج دیکھ لیں معراج کا واقعہ اور قرآن مجید, یہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نمایاں معجزات